جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ پاکستان اس وقت تاریکیوں میں ڈوب چکا ہے۔ 12 گھنٹے تو ہو چکے ہیں، کہیں کہیں سنا ہے کہ لائٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے، تو لائٹ اور بجلی کی بحالی کا کام جو ہے اس پر کام جاری ہے، کیونکہ فریکوینسی بریک ڈاؤن ہوا ہے، اس کو ریپیئر ہونے میں کافی ٹائم درکار ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب فریکوینسی مینٹین ہو تو تمام گریڈز کی فریکوینسی ایکولی مینٹین ہو، نہیں تو دوبارہ سے ٹرپ کر جائے گا، اور ایسا ہی پاکستان میں 2 مرتبہ آج کے دن میں ہوا ہے۔ تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی بھی اراؤنڈ 80% ایریا ایسا ہے جہاں پہ بجلی بحال نہیں ہو سکی۔ یہی وجہ کہ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ بجلی اور لوڈ شیڈنگ جو آج سارا دن سے ہے، جب بجلی نہیں ہے، اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تبھی ہمارے پاس صرف وقار ستی صاحب ہیں۔ وقار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ وقار بھائی کو بھی ہم نے بلا لیا، تبھی بچت ہو گئی۔ وقار صاحب بھی کہیں باہر ہوتے تو ان کا بھی موبائل جو ہے وہ آف ہوتا، اسکائپ پہ جوائن نہ کر سکتے۔ اور ہم بات کریں گے کیونکہ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ ایک صحافی کو لگا دیا گیا، عمران خان صاحب کو اس پہ بڑا اعتراض ہے۔ خان صاحب وقار ستی پہ بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو آج انہوں نے خطاب جو کیا ہے، جس میں کل انہوں نے احتجاج کی بات کی ہے، اس میں ان کا جو بڑا تحفظات ہیں، جو شدید تحفظات ہیں، وہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے، ذرا اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے سویڈن میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے اور جو آزادی اظہار رائے کی آڑ میں جس طرح مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا کامل ایمان ہے، اور دنیا بھر میں بسنے والے اربوں مسلمانوں کا کامل ایمان اس سے جڑا ہے۔ تو قرآن پاک کی بے حرمتی، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہے، اور اس کی جتنے شدید الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ویسے میرے خیال میں دنیا کو اب سوچنا چاہیے، آدھی آبادی دنیا کے مسلمان ہے، تو کم از کم ریلیجیس ایلیمنٹ کو آزادی اظہار رائے سے نہ جوڑا جائے۔ وقار بھائی بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو محسن نقوی صاحب کیوں متنازع بنا دیے گئے؟ ویسے لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ بھائی صحافی کو کیوں ہر دفعہ وزیر اعلیٰ لگا دیا جاتا ہے؟ نجم سیٹھی صاحب سے شروع کریں آپ، پھر حسن عسکری صاحب، اور پھر اب محسن نقوی۔ کیا 22 کروڑ کے ملک میں کوئی اور بندہ، کوئی ٹیکنوکریٹ یا کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو قابل اعتبار بھی ہو، قابل اعتماد بھی ہو، اور جس پر اعتراض بھی نہ ہو؟ سر بہت شکریہ عدنان صاحب۔ اچھا، یہ جو بات شروع ہوئی تھی نا، اس میں آپ کو پھر لے کے جاؤں گا 9 اپریل 2022 کو۔ اس کے بعد سے جو کچھ کہنا شروع کیا تھا ہمارے محبوب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، یہ بات شروع ہوئی تھی کہ آرمی چیف میں لگاؤں گا، ڈی جی ISI میری مرضی کا ہوگا، چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ میرا ہوگا، چیئرمین نیب بھی میرا ہوگا، کورٹ کے فیصلے بھی میری مرضی سے ہوں گے، اور الیکشن بھی میری مرضی سے ہوگا۔ یہ تمام ناکام فلمیں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نئی فلم نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ میری مرضی کا ہوگا، اور باقی اس کا مطلب ہے کہ سارے وہ گھر چلے جائیں، یا وہ جو ہیں وہ سیاست نہ کریں، وہ کچھ اور کریں۔ عدنان صاحب، نگران وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا ایک طریقہ کار ہمارے آئین میں لکھا ہے۔ میں یہی سوال اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا عمران خان صاحب کو اپنے 12 کروڑ کے صوبے میں کوئی 2-3 بندے ان کو ایسے نہیں ملے جو ایلیجیبل ہوں، جو آئینی طریقہ کار کے اوپر اس کا جو میرٹ ہے اس کے اوپر پورے اترتے ہوں؟ تو ملے دو نام دیے خان صاحب نے۔ بھائی سکھیرا صاحب جو ہیں، وہ جو سیکرٹری کیبنٹ ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ ان کے اوپر کون سا الزام ثابت ہوا ہے اور کیا سزا ہوئی ہے انہیں؟ وہ اس وقت تک وہ سیکرٹری کیبنٹ ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں۔ تو کوئی اس میں قدغن نہیں ہے سر۔ 224 میں کہیں نہیں لکھا کہ گورنمنٹ امپلائی کین ناٹ بی دا کیئر ٹیکر چیف منسٹر آف دا پنجاب، یا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ کس کا نمائندہ ہوتا ہے؟ وفاق کا، آف کورس وفاق کا ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر جو صحافی ہیں، جو اس ملک کے شہری ہیں، جو اس ملک کے لیے وہ ٹیکس دیتے ہیں، جو ووٹ دیتے ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے؟ عمران خان صاحب نے جب حسن عسکری صاحب کو لگایا تھا تو کیا وہ صحافی نہیں تھے؟ نجم سیٹھی صاحب جب لگے تھے تو وہ ٹھیک، کیا وہ غلط تھا؟ صاحب نے لگایا تھا حسن عسکری صاحب کو وہ کس نے لگایا تھا؟ کب آیا تھا؟ ان کی مشاورت شامل نہیں تھی اس میں؟ ان کی مشاورت شامل تھی؟ نجم سیٹھی صاحب جب آئے اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس سے پہلے ٹکا خان صاحب جب وہ لگے تھے، جو اخبار فروش یونین کے جو پریزیڈنٹ یا سیکرٹری تھے، اس وقت کوئی نہیں بولا۔ اور اس کے علاوہ ارشاد حقانی صاحب ایک دفعہ ہمارے وزیر اطلاعات لگے تھے، اس کی دفعہ وہ کوئی نہیں بولا۔ مسئلہ جو ہے وہ محسن نقوی نہیں ہے، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ عمران صاحب ہر محسن کے جو ہے نا، ہر احسان کرنے والے کے محسن خوش ہیں، ان کو محسن کوئی پسند ہی نہیں آتا، خواہ وہ جنرل باجوہ ہو یا وہ محسن نقوی ہو یا کوئی اور ہو جن لوگوں نے ان سے بھلائی کی ہو۔ اچھا، 2 چیزیں وقار میں محسن نقوی صاحب کو
متنازع کرنے کے لیے نا کچھ تصاویر موو کریں. اس میں سے ایک تو وہ کہ وہ ایون فیلڈ سے باہر نکل رہے ہیں. ایون فیلڈ سے باہر آنا اور شہباز شریف بطور وزیر اعظم کے ساتھ باہر آنا, وہ تصویر بڑی معنی خیز ہے. پھر وہ سابق آرمی چیف باجوہ کے ساتھ, جناب باجوہ صاحب کے ساتھ وہ ایک جہاز میں ان کے ساتھ ایک بڑی نہیں ہے, وہ غلط ہے, وہ کوئی اور ہیں. وہ حسین شہید سہروردی کے وہ نواسے ہیں اور ان کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ خود وہ بیرسٹر ہیں, بالکل وہ جھوٹا وہ پروپیگنڈا اور جو ان کی اپنا سیل چلا رہے ہیں نا, اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ابھی یہ نکال کے میں دے سکتا ہوں کہ بلکہ یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ان کا نام جو ہے نہیں میں بتاتا ہوں, نہیں وہ نہیں ہے سر. ان کا نام ہے ان کا نام ہے بیرسٹر زاہد جمیل صاحب, اور یہ نواسے ہیں حسین شہید سہروردی صاحب کے, جو سابقہ وزیر اعظم اس ملک کے رہ چکے ہیں اور وہ بڑے اچھے وکیل ہیں. یہ ان کی تصویر کو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ کہہ رہا ہے جناب کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ آپ کے ناظرین کو تصویر بھی دکھا سکتا ہوں کہ یہ ان کی تصویر ہے اور یہ بیرسٹر ہیں زاہد جمیل صاحب. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جھوٹ ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا عدنان صاحب, ہم جرنلزم کرتے ہیں. محسن نقوی وہ بندہ ہے جو گراؤنڈ سے اوپر گیا ہے, جو رپورٹنگ کی ہے, جس نے سیلف میڈ آدمی ہے. قصور اس کا یہ ہے کہ وہ کسی سرمایہ دار کا بیٹا نہیں ہے. قصور اس کا یہ ہے کہ اس کا کوئی فیملی وہ سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ یہاں پر اس ملک میں رپورٹنگ کرتا رہا ہے, یہاں سے وہ ترقی کرتا وہ اوپر گیا, تو کیا اس کے تعلقات نہیں ہوں گے؟ ان کی تصاویر تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں جو سوشل میڈیا کی زینت وہ بنی ہوئی ہیں. لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, محسن نقوی کی شخصیت سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بندہ کیوں نہیں لگا. اور میں آپ کو ایک بات اور بتانے جا رہا ہوں, اب جب پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہوں گے نا, تو عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی دو الگ الگ سمتوں میں ہوں گے, اور چودھری پرویز الہی اور مونس الہی جو ہے نا وہ محسن نقوی صاحب ان کی گڈ بکس میں ہوں گے. یہ آپ میری آج بات لکھ لیجئے گا. سر وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتراض ہے. سب سے پہلے پرویز الہی صاحب نے کہا ہے, یہ وقار صاحب آپ بھی ون سائیڈڈ سٹوری پڑھتے ہیں. آپ کو اس کے لیے آپ کو وہ اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا, اور میری خواہش ہوگی کہ یہ والی جو بات ہے نا, یہ ذرا آپ تھوڑا سا ریکارڈ کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں نے کیا کہا تھا. عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب انتخابات کے وقت ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, دونوں کی سمتیں الگ الگ ہوں گی. اور اس وقت جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی کی گڈ بکس میں ہوں گے. اچھا ایک بات اور کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک خطاب بھی کیا ہمارے پروگرام سے پہلے, اور اس میں انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی. مطلب ایک مرتبہ سے پھر جب میں اس ملک میں فائنانشیل کرائسس ہے, پولیٹیکل کرائسس ہے, اور آج تو بجلی کا کرائسس بھی شدید ہو چکا ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ احتجاج کریں گے محسن نقوی کے چیف منسٹر بنائے جانے پہ. تو کیا اگر ان کا جو احتجاج ہے بڑا پریشر بلڈ کر گیا تو حکومت کے لیے مشکل تو ہو سکتی ہے؟ آف کورس نگران سیٹ اپ ہے اور دوسری جانب وفاق کی حکومت ہے. سر عدنان صاحب, ہم کئی دفعہ یہ بات وہ کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ان کی موومنٹ ہے یا جو ان کی بات چیت ہے, ان کا مقصد سیاست کرنا نہیں ہے. ان کا مقصد ہے عدم استحکام پیدا کرنا. وہ سیاسی انتشار کی صورت میں ہو, وہ عوام کو گمراہ کرنے کے بارے میں ہو, حکومت اور ریاست کے بارے میں, وہ صرف ایک ان کا مقصد ہے کہ میں وزارت عظمیٰ کی کرسی میرے حوالے کی جائے, میں چلاؤں گا, اور میں اگر نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیں, بنی بنائی آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ تھی, آپ کو کس نے جا کے مشورہ دیا تھا کہ آپ وہاں اس کو توڑ کے نکلیں باہر؟ اور جب آپ وہاں سے نکل رہے ہیں پھر محسن نقوی ہو یا جو مرضی ہو, پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا کیا کنسرن ہے کہ جو بھی ہو, سنیں نہیں ویری رائٹ نہیں, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کیسے لگتا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ کہہ رہے ہیں سر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل ٹینشن تو بلڈ کر دی, بیانیہ ان کا بکتا ہے, پریشر وہ بلڈ کر لیتے ہیں, تو کیا ان کو اعتماد میں لے کے اگر وزیر اعلیٰ دیکھیں, اس وزیر اعلیٰ لگنے کے بعد آپ نے بات کی ابھی الیکشن کی, اگر کل کو الیکشن ہوں گے رزلٹ جو بھی ہے خان صاحب نے اس کو بھی متنازع سمجھنا ہے, تو پولیٹیکل ٹینشن تو کنٹینیو رہے گی. تو وفاق بھی نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر پولیٹیکل ٹینشن ختم ہو. آپ کی انہی باتوں سے جو سوشل میڈیا کے اوپر اور ویسے جو لوگ ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن کر رہے ہیں نا کہ خان صاحب نہیں مانیں گے, اور یہ اسی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بھائی جان, خان صاحب اگر یہ محسن نقوی تو ہر دو صورت میں جو ہے وہ یہ پھولوں کا ہار نہیں ہے, یہ وہ کانٹوں کی سیج کے اوپر بیٹھے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ایسے طریقے سے وہ نبھائیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر پی ٹی آئی ہارتی ہے تو ظاہر ہے مورد الزام وہی ہے جیسے نجم سیٹھی کا انہوں نے پہلے کہا تھا جی کہ 35 پینشن ہے, اور بعد میں پھر معافی مانگی تھی کہ وہ تو میں نے سیاسی بیان دیا تھا. لیکن اگر پی ٹی آئی ہار گئی, جو وہ ہارے گی,
پی ٹی آئی کا جو اس وقت عوام سمجھ چکی ہے سر. یہ آپ جیسے جو نوجوان ہیں جن کے دل میں ابھی بھی تبدیلی کا درد ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی مقبولیت ہی عوامی مقبولیت ہے, تو سر ایسا نہیں ہے. کراچی میں جب سنیں, آپ ہمارا درد سائڈ پہ رکھنا, آپ اپنی خوشی بتا دیں. ہماری خوشی یہ ہے کہ کراچی میں کلین سویپ ہو گئی پاکستان تحریک انصاف, اور ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا تھا کہ کراچی خان کا چل رہا ہے نا 20% ٹرن آؤٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کلین سویپ, وہ اپنے کیلکولیشن ٹھیک کر لیں نا. 20% میں آپ بتائیں کہ کتنا لیا پی ٹی آئی نے. سر ٹرن آؤٹ 20% ہے نا, اس پہ آپ 20% میں اپنی ریشو نکالیں نا. آپ چیختے رہے بھائی, آپ کے ساتھ آپ کراچی کو پنجاب میں نہیں کمپیئر کر سکتے, آپ کراچی کو کے پی کے میں نہیں کمپیئر کر سکتے. آپ نے درجنوں پروگرام کیے ہوں گے 9 اپریل سے لے کے 9 اپریل 2022 سے لے کے اب تک, جس میں یہ کہ ہمارے استعفے کیوں نہیں قبول ہوتے, ہمارے استعفے. میں آتا ہوں نہیں, پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں, اگلا پورا آپ اسی پہ کروں گا بھائی. پی ٹی آئی کا جو پی ٹی آئی ہار جائے گی میرے دوست, پی ٹی آئی ہارے گی تو نون لیگ جیتے گی پنجاب میں, جو مرضی جیتے, یہی 3 جماعتیں نا, جے یو آئی تو جیتنے سے رہی میرے دوست, تو کیوں جیتے گی, نون لیگ کو کیوں لوگ ووٹ دیں گے, یا پیپلز پارٹی کو کیوں دیں گے پنجاب میں؟ دیکھیں پنجاب میں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ اس سینس میں نہ دیں, پیپلز پارٹی کی ہو سکتا ہے وہاں وہ محنت نہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی نے وہاں پہ اپنے لوگوں کو صحیح طریقے سے انگیج یا مینج وہ نہ کیا ہو. لیکن کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بالکل خالی میدان مل جائے گا؟ کیا پی ٹی آئی جا کے اپنے وہ ٹھپے لگائے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک ان کی حکومت میں جو رزلٹ ڈسکا کا آیا, صافی بعد میں پہلے پاکستانی شہری ہیں نا سر, مجھے یہ سمجھا دیں, آپ بھی پنجاب سے ہیں, آپ تحریک انصاف اور نون لیگ کو ووٹ کاسٹ کریں گے, مطلب پنجاب کے شہری, تو وہ کس بنیاد پہ کریں گے؟ مطلب جو 150 روپے والا پیٹرول لے رہا تھا وہ 300 روپے لیٹر پہ چلا گیا, تو وہ ووٹ 300 والے کو کیوں دے گا؟ او بھائی آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ 2018 میں جب یہ لوگ آئے تھے تو اس وقت ان لوگوں کے اس میں انہوں نے کتنی وہ قیمتیں بڑھائی تھی. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, میری بات تو سنیں نا, یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن اس چیز کا وہ خمیازہ موجودہ حکمران بھگتیں گے. اس کے علاوہ اس حکومت کے آپ مجھے بتائیں کہ اور کیا ہے کہ وہ مہنگائی زیادہ ہوئی ہے. ان کا یہ قصور یہ ہے کہ یہ کنسنسس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ساری جو وہ قوم ہے, ساری قومی قیادت ہے, وہ ایک پیج پر ہو. ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت صرف کور ایشو پاکستان کا یہ ہے کہ اس کی معیشت ٹھیک ہو, اور اس کو وہ سٹیبلائز کرنے کی کوشش وہ کی جا رہی ہے. وہ تو اپنی ساری سیاست داؤ پہ لگا بیٹھے ہیں. وہ جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم سیاست نہیں کریں گے, ہم اس ملک کو بچانے کے لیے آئے ہیں, ہم اس ملک کی بقا کے لیے آئے ہیں, ہم سیاست پھر کرتے رہیں گے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو اس وقت بہت بڑے ہمدرد بنے پھر رہے ہیں وہ قوم کے, جو ہر آدھے گھنٹے کے بعد اپنے بیڈ روم سے ہو کے پوری قوم سے ایز اے وزیر اعظم خطاب کرتے ہیں, وہ کتنے ہمدرد ہیں؟ وہ کیوں نہیں اپنی سیاست کو تھوڑے عرصے کے لیے سائڈ پر رکھ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے اختلافات ہیں, اس ملک کے لیے ہم آ کے بیٹھتے ہیں, جو اکانومی ہے وہ کور ایشو ہے, اس کے اوپر ہم کسی 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر بیٹھتے ہیں. یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں کہ جب کوئی باہر کا ہمارا دوست ملک ہمیں پیسے دینا وہ چاہتا ہے, جو ہمیں تھوڑا ہاتھ پکڑ کے وہ باہر نکالنا چاہتا ہے, یہ جا کے کہتے ہیں کہ نہیں ان کو پیسے نہیں دینا. یہ کیوں چاہتے ہیں؟ اچھا بریک میں جانا, پھر ہم نے اس پہ بھی بات کرنی ہے. آپ نے کہا کہ وہ اپنے بیڈ روم سے خطاب کرتے ہیں بطور وزیر اعظم, ان کو درد ہونا چاہیے قوم کا, تو جب وہ بیٹھنے کے لیے اسمبلی میں انہوں نے کہا تو اسپیکر نے استعفے منظور کرنا شروع کر دیے. میں بریک کے بعد سے بات کریں گے, اس سے پہلے 2 سوال جواب دے دیں. سر محسن نقوی صاحب پنجاب کے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بن گئے, کے پی کے میں بھی بن گئے, مجھے یہ بتائیں الیکشن ٹائم پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سر دیکھیے اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا, لیکن میری ذاتی رائے سرکمسٹانسز کیا کہتے ہیں؟ نہیں, حالات ایسے ہیں جو خان صاحب جس طرف جا رہے ہیں اور جس طریقے کا احتجاج وہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ تو ایسا نہیں وہ لگتا کہ اگر یہ ایسے کریں گے تو الیکشن ہوں گے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے پاس ہے, آپ کے سامنے ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس وقت آپ مجھے ایک بتائیں کہ کیا یہ کون گارنٹی دے گا کہ اگر الیکشن ہو گئے اور اس کے نتائج خان صاحب مانیں گے, یا اس کے بعد ہمارے ہاں استحکام آ جائے گا؟ کوئی بندہ گارنٹی دے سکتا ہے؟ ویری رائٹ. آج چیمہ اور محسن نقوی, ایک بندہ نون لیگ سے تھا اور ایک پیپلز پارٹی تھا. پرسپشن یہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے بندہ جو ہے اس کو نومینیٹ کر دیا گیا یا لایا گیا. از اٹ ٹرو سر؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی وہ پنجاب کی پارٹی نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کا اگر کوئی بندہ, پہلی بات ہے کہ وہ نہیں ہے, وہ ایک نیوٹرل اور اپ رائٹ قسم کا جرنلسٹ ہے, وہ پروفیشنل آدمی ہے. تعلقات آپ کے سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں. کیا آپ کے تعلقات پی ٹی آئی کے علاوہ جماعتوں کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا آپ کی دوستیاں نہیں ہیں یا میری نہیں ہیں؟ لیکن یہ خام خواہ بات محسن نقوی کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی محسن پسند نہیں ہے, وہ کسی بھی شکل میں ہو. واٹ از دا سولوشن؟ محسن نقوی کو لاکھ جسٹیفائی آپ کرتے رہیں, متنازع ہو گئے سر,
वकार साहब नहीं, मुतनाज़े तो हो गए। देखिए मुतनाज़ा जाली मकबूलियत जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने की है, पंजाब के अवाम ने नहीं किया, या मुल्क की जो सियासी वो क़यादत है माइनस इमरान खान, वो सारी उसके ऊपर मुत्तफिक है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो है ये कैसे हो सकता है जी कि खान साहब के हक में जो है जो उनका पसंदीदा हो कि वो ठीक हो, जो उनकी लाइन टो ना करता हो, उनकी हाँ में हाँ ना मिलाता हो। मैं मुखालिफ नहीं कह रहा, हाँ में हाँ मिलाने की बात कर रहा हूं, वो ना हो वो गलत हो जाता है। और ये मोहसिन नकवी कोई पहला और आखिरी आदमी नहीं है जिसको निशाना बना रहे हैं इमरान खान। इमरान खान साहब की एक तारीख है, वो उनको अपने गिरवान में देखने की आदत नहीं है। आज तो 2-3 चीजें नहीं आई हैं, मुझे उम्मीद है कि आप आगे चल के वो भी पूछेंगे। सर एक ब्रेक के बाद पूछता हूँ, ब्रेक। वेलकम बैक। वकार भाई, मुल्क की जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिम्मेदारी भले जिस पे हो, एक डिबेटेबल बात है, इस्तेहकाम आने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए वो ना वफाक कर रहा है और ना इमरान खान साहब कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं असेंबली में वापस आ रहा हूँ, उसको वेलकम करने की बजाय राजा परवेज रशद जैसे एक बड़े समझदार और वाइस पॉलिटिशियन ने गो ऑफ कोर्स मशवरे से किया होगा, बट इस्तीफे मंजूर करना शुरू कर दिए। तो ये भी तो उनके आगे रुकावट डाल के पॉलिटिकल टेंशन को बढ़ावा देने वाली बात हुई ना सर। देखिए मैं आपकी आधी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बाकी जो है एक शख्स 9 अप्रैल 2022 को जब पार्लियामेंट से निकला, उनको किसने कहा था? क्या राजा परवेज अशरफ ने या शहबाज शरीफ ने या हो गई ना, हो क्यों गई? पुरानी बात है ना सर। देखिए, या आप सियासत करने का हक सबको है, किसी एक को नहीं है। ये मुल्क किसी एक शख्सियत का नहीं है, ये सबका है, सबको सियासत करने का हक है। 9-10 महीने सारे चीखते रहे कि आप आए आप आए आप आए, और फिर आप अगर इमरान खान साहब की जगह होते और मैं राजा परवेज अशरफ साहब की जगह होता, तो कौन बंदा आपको कहता है कि मैं वहां जा रहा हूं इसलिए कि मैं अदम एतमाद लेकर आऊंगा? हालांकि वो उसकी फिजिबिलिटी नहीं है, उसके वो नंबर्स गेम भी पूरी नहीं है। अगले बंदों को वो हक नहीं है कि वो अपनी चाल चलें। क्या सारी चालें जो है वो चलना सिर्फ खान साहब का काम है? क्या सिर्फ ये मुल्क में जो सियासत है वो सिर्फ इमरान खान साहब के लिए है? सर अब तो ऐसे नहीं होगा। अब तो इस मुल्क का हर अदारा जो है उसको अपनी जो आइन के मुताबिक मुतय्यन जिम्मेदारियां हैं वो अदा करनी पड़ेंगी, और ये जो सियासतदान है उनको सियासत करनी पड़ेगी, और अवाम में दोबारा जाना पड़ेगा, और वहां से जो मैंडेट लेके आएगा तमाम लोगों को, मेरे और आपके समेत सबको उसको ओबे करना पड़ेगा। क्या ये वो इमरान खान साहब नहीं थे? क्या ये वो शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं थे? क्या ये सारी पीटीआई की टॉप वो लीडरशिप नहीं थी जो वो पार्लियामेंट के ऊपर लानते भेजती रही है? क्या ये उस वक्त इनको दर्द नहीं था? क्या ये तो चीख चीख के कह रहे थे कि नहीं जी नहीं हम नहीं आते, अब करा लें? देखिए, इनको समझना चाहिए कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर बड़े टूल्स होते हैं। जो लोग समझते हैं, मुल्क चलाना जानते हैं, जिन लोगों ने ये मुल्क चलाया है। वेरी राइट। खान साहब पे इल्जाम है कि वो ऑन बोर्ड नहीं आते, वो बातचीत नहीं करते, वो मानने को तैयार नहीं। भाई जब मानने को तैयार हुए तो वही राजा परवेज अशरफ साहब जो ये कहते थे कि मैं जब भी उनसे हमने सवाल पूछा बतौर सहाफ़ी, वो कहते जी मेरे सामने को आएगा मेंबर नेशनल असेंबली, वो मुझे बताएगा, वो मुझे यकीन दहानी कराएगा, उसके बाद मैं इस्तीफे मंजूर करूंगा। मैं ऐसे कैसे कर लूं? फिर वो कहते भाई आप वो वोट लेके असेंबली का हिस्सा बने तो मैं इस्तीफे क्यों मंजूर कर लूं? तो वही राजा परवेज अशरफ जब खान साहब राजी हुए और उससे लगा था कि पॉलिटिकल टेंशन कम होगी, तो इन्होंने उसको उल्टा इस्तेमाल किया। तो ये कहीं ना कहीं ये भी तो मुल्क में सियासी चालबाजी से इंतशार पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि वो हैं सियासतदान, और वो हर एक चीज देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, और अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात जो हैं उनका दिफा करना उनका ये हक है। मैं सिर्फ एक आपको इस्तीफा दिखाना चाहता हूं जो अभी तक वो मार्केट नहीं हुआ, जो अभी तक लोगों ने जो है वो देखा नहीं है। उसमें सर आप यकीन जाने कि 2020 की डेट लिखी हुई है, और मैं आपको वो एप्लीकेशन है जो ये तो आज 40 बंदे जल्दी में गलत डेट भी लिखी जा सकती है बगदाद सतीश साहब। ये तो 2000 ये तो अभी वो 40 बंदे लेके गए हैं ना, वो लिस्ट लेके गए हैं। मैं 22-23 बंदों को ऐसे जानता हूं जिन्होंने पहले कहा हुआ है कि हमने इस्तीफे नहीं दिए। मिसाल के तौर पे एक मेरा ख्याल है शायद आपको लियारी के इनके एक एमएलए थे शकूर शाह साहब, उनको जब डिसीड किया पहले जो 11 का बैच था तो वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने कहा जी मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया। और ये मैक्सिमम ये इनफरादी फैसला नहीं था, और ये कलेक्टिव फैसला था, और जो फैसला 70 लोगों का यहां पे हुआ है, ये गालम गलोच कर करके, ये उनको ताने दे के, उनको फ्लेयर अप कर करके, और उनको जिसे कहते हैं ना कि चुटकी काट काट के किया, नहीं जी करो जी, नहीं जी करो। जब उन्होंने किया अब आज जाके वहां बैठ गए, नहीं जी खुदा दा वास्ता हमारे इस्तीफे वापस करो। इलेक्शन कमीशन को लिख के दे रहे हैं, यहां पे दे रहे हैं।
وہ تو آ چکے, وہ پارلیمنٹ 3-4 دن کے لیے وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی تھی تو وہ بند ہے. ان کے اس کے مین گیٹ کے اوپر جا کے ایف سی کے جو جوان وہاں پہ سیکورٹی پہ تعینات ہیں ان کو جا کے کہتے رہے کہ ہمیں ملنے ہیں یہاں کے, ہمیں اندر جانے کا حق دیا جائے. یہ تو حالت ہے ان کی. اچھا واپس کیوں آنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ بڑا پلان کر کے بڑا نعرہ لگا کے یہ لوگ باہر نکلے تھے, تو واپس کیوں آنا چاہتے ہیں؟ میری ناقص رائے کے مطابق صوبہ پنجاب میں جس طریقے سے نگران حکومت بنی ہے اور وہ بننے کے بعد انہیں احساس ہوا ہے کہ ہم نے تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے ہیں, تو اب جب یہ مرکز میں نگران حکومت بنے گی تو اس وقت بھی تو یہ لوگ یہی کہیں گے. تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ چلو جو ہمارے بچے ہیں وہی ہم اندر چلے جائیں, تو اس کے باوجود جو ہے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہمارا ہو جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ اسپیکر قومی اسمبلی کی سوابدید ہے. مثال کے طور کے اوپر 2002 کی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب پہلی دفعہ MMA کے اتحاد سے وہاں پر آئے تھے اور مخدوم امین فہیم اللہ غریق رحمت فرمائے ان کی, وہ اکثریت میں تھے. اس وقت شاہ محمود بھی پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے, تو مخدوم امین فہیم صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکے تھے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ اقلیت میں ہونے کے باوجود وہ وہاں پہ تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انٹینشن یہ ہے کہ نگران حکومت جو مرکز کی ہے اس کے جو معاملات ہوں گے اور جو تقرریاں ہوں گی اگر ہونی ہے تو اس میں مشاورت اپوزیشن لیڈر کی شامل ہو اور ان کی ان پٹ ہو. کیا یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں تھا کہ یہ اس وقت سوچتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو اچھا سیاستدان ہوتا ہے, جو بصیرت والا وسعت نظری والا جو سیاستدان ہوتا ہے, وہ کوئی بھی ایکشن یا اعلان کرنے سے پہلے مشاورت کرتا ہے. خان صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پہلے اعلان کرتے ہیں, بعد میں مشاورت کرتے ہیں, اور ہر فیصلہ باؤنس بیک ہوتا ہے اور ان کو ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے, شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. میں آپ کی بات سے اگر اتفاق کر بھی لوں, جو کہ میں نہیں کرتا, کہ وہ ان کو ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے, شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اپنے فیصلوں سے. عدنان صاحب باہر نکلیں, آپ یقین جانیں, میں آپ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جس مقبولیت کا آپ تھوڑا سا وہ سمجھ رہے ہیں یا متاثر ہو رہے ہیں, یہ صرف ٹویٹر تک ہے. گراؤنڈ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. گراؤنڈ میں لوگ آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار آج تو جس نے نکاح پڑھایا تھا عمران خان کا, آج جس نے نکاح پڑھایا تھا عمران خان صاحب کا, وہ کیا کہہ رہا ہے. گراؤنڈ پہ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو ان کی ایک بیٹی ہے امریکہ میں, اس کے کیا معاملات ہیں. ہماری جو قوم ہے اس کی وہ ویژنری بھی ہے اور وہ لوگوں کو ایویلویٹ بھی کرتی ہے, جن کو ووٹ دیتی ہے وہ پبلک فگر ہوتے ہیں. وقار ستی صاحب, آپ کا تجزیہ خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ نے بڑا اچھا ایلیبوریٹ کر دیا چیزوں کو میرے بھائی, پر آپ تب کیوں خاموش ہو جاتے ہیں جب اسی ووٹر نے, جس سے عمران خان صاحب کی بیٹی کے بارے میں بھی سوچنا ہے, نکاح کہ مفتی کا انٹرویو سن کے بھی انہوں نے کچھ سوچنا ہے, تو وہ یہ کیوں نہیں سوچے گا کہ عمران خان کی حکومت میں فائنینشیل کنڈیشن کیا تھی اور آج کیا ہے؟ تو وہ کیوں نہیں سوچے گا, وہ غریب کیوں نہیں کسان سوچے گا جس کو سہولتیں مل رہی تھیں آج نہیں تھی مل رہی. کوئی ایک سہولت بتا دے کسان کو, مزدور کو, پاکستان کے کسی بھی محنت کش جو طبقہ ہے, کوئی ایک سہولت بتا دیں جو 2018 سے لے کے 9 اپریل 2022 تک ان کو ملی ہو جو اب نہ مل رہی ہو. As compared to this 10 months نا سر. نہیں ہاں کریں. دیکھیں ہم صحافی ہیں نا, آپ اپنے اور میرا موازنہ کر لیں کہ ہمارا کیا ہوا. ہمارے ادارے بند ہوئے, ہمارے لوگوں کو انہوں نے آف ایئر کیا, ہمارے لوگوں کو زبردستی نوکریوں سے نکلوایا, اور عمران خان صاحب نے اپنے دور میں بدترین قسم کا جو ہے لوگوں سے سیاسی انتقام لیا. وہ تو افسر عالم کو گولی کس کے دور میں لگی تھی؟ وہ بات تو لوگوں کو تو ابھی بھی نکالا نہیں کہا. کوئی ایک بتائیں. دیکھیں ہمیں لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ ان کا تقاضا ہے, ان کا حق ہے کہ وہ سچ جانیں. آپ جب لوگوں کو وہ اتنا جھوٹ بولا کہ لوگ ان کو اس میں حسار میں آگے, اب ایسی کوئی بات نہیں ہے. ووٹر جو دے گا وہ موجودہ کی پرفارمنس کو دیکھے, کمپیئر کرے گا خان کی پرفارمنس سے. ان کی بیٹی کو یا ان کی مولوی نے نکاح پڑھا ہے اس کو تو نہیں دیکھے گا نا سر. جو ووٹر ووٹ دے گا نا وہ دیکھے گا کہ ہمیں 3.5 سالوں میں ہمیں کتنے کروڑ نوکریاں ملی, ہمیں کتنے لاکھ جو ہے وہ گھر ملے, جو وعدے کیے تھے. جو شہباز شریف کو نہیں دیکھے گا, پی ٹی ایم کو نہیں دیکھے گا. انہوں نے تو کوئی جھوٹے وعدے نہیں کیے, انہوں نے تو کچھ نہیں وعدے کیے تھے کہ معاشی حالت نہیں تو رکھ دیں گے, صاحب آئیں گے, دودھ اور شہد کی نہریں بہ جائیں گے. خدا کا نام لے. دیکھیے اسحاق ڈار کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن اس کے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے. جب آپ کے پاس استحکام ہی نہیں ہوگا, آپ کی گلیوں میں وہ مار دھاڑ جلسے جلوس سارا کچھ ہوگا, تو کیسے کوئی آپ پہ ٹرسٹ کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. جب باہر آپ جاتے ہیں, اس وقت ساری دنیا میں UK جیسے ملک میں بھی کرائسس ہے. خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کو بھی ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. کیا وہاں پہ بھی ایسے ہو رہا ہے؟ حالانکہ ایک عمران خان امریکہ کے پاس ہی موجود ہے. کیا وہاں پہ ان کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے؟
اس وقت اگر وہ گلوبلی آپ دیکھیں تو وہاں کے مسائل الگ ہیں. ہمارے جو ہمیشہ جو مسائل میں ہاتھ پکڑتے تھے, آپ ان کو پاپولر نہیں ہے, آپ کا یہ ماننا. میں کہہ رہا ہوں کہ پاپولر ہوگا ان کے لیے جو جعلی بیانیاں بناتے ہیں, جو وہ صرف ملک کا مستقبل دیکھتے ہیں انڈیا میں نہیں آئے نا, سوشل میڈیا کے اوپر. پاکستان نا پاکستانی ہے, ہی از دا پاپولر فار دیٹ, فار دا اسپیسیفک طبقہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو پاپولیرٹی کا کرائیٹیریا کیا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کہہ رہے ہیں لگ پتہ جائے گا, یہ گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, آپ الیکشن ہونے دیں. چونکہ بلدیاتی الیکشن جو کراچی میں ہوئے ہیں اس کو تو آپ مانتے نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی مقبولیت ہے, وہاں ٹرن آؤٹ کم تھا نا, وہاں ٹرن آؤٹ کم تھا, 20% کا ٹرن آؤٹ, وہاں ٹرن آؤٹ کم تھا. اور اس میں کون سا کلین سویپ ہو گیا سر, کون سا کلین سویپ ہے بتائیں مجھے. پی ٹی آئی کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا نا, پی ٹی آئی کو تو نہیں دیا نا جو کہتے تھے. سر پی ٹی آئی بھی وہاں 40 سیٹیں تو لے ہی گئی ہے نا سر, خدا کا نام لے. اور کچھ کتنے ایم این اے کتنے ہیں وہاں کے ابھی, جب 14 تو اس کے نیچے کتنے ان کے اپنا. بھائی علی زیدی کہتا رہا کہ ہم میر عمران خان, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ ہم جو شام کو صبح 9 بجے ٹویٹ کرتے ہیں کہ میئر کا اعلان وہ عمران خان صاحب کریں گے, وہ میئر بیچارہ جو ایم پی اے بھی رہ چکا ہے, وہ اپنی یونین کونسل ہار گیا, اپنے گھر سے ہار گیا. علی زیدی صاحب کا پولنگ اسٹیشن جو ان کے گھر میں موجود ہے وہ ہار گیا. یہ آپ کی مقبولیت ہے. اور یہ جو ہے نا, آپ کیسے جن کو مسیحا آپ پاپولیرٹی کو, پولیٹیکل پاپولیرٹی کیسے گیج ہوگی سر؟ آپ لوگوں کو سچ بتائیں, عمران خان صاحب اگر اچھے ہیں تو لوگوں کو, میڈیا کو بتانا چاہیے کہ اس نے یہ اچھا کام کیا ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب نے غلط کام کیا ہے تو وہ بھی لوگوں کو ان کا اصل چہرہ دکھانا پڑے گا. اور جو بھی ووٹ دے وہ کمپیریزن بے شک یہ 8-9 مہینے بھی کریں, لیکن وہ 3.5 سال جو وہاں پر جو دودھ و شہر کی نہریں بہتی رہی ہیں اس کا بھی کمپیریزن کرے گا, آپ کو لگ پتہ جائے گا. آپ نے پولیٹیکلی پی ڈی ایم کو اور پیپلز پارٹی کو ایک بڑی گڈ پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے, کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹایا یہ کہہ کے کہ ملک کی معاشی حالت ٹھیک نہیں, وہ ان سے ٹھیک ہو نہ سکی. انہوں نے کہا ملک میں سیاسی استحکام نہیں رہا, سیاسی عدم استحکام اپنی انتہا کو پہنچ گیا. بھئی کوئی کس نے پہنچایا, آپ بتائیں نا, یہ عدم استحکام کس نے پہنچایا, مجھے بتائیں. مجھے تو لگتا ہے جو حکومت ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے سر. وہ کیسے ذمہ دار ہوتی ہے جب آپ کسی سے پیسے مانگتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں یہ وہ سیلاب آیا ہوا ہے, ہمارے ملک کے اندر جو اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے نا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ خبردار ان کو پیسے نہ دینا. جو بھی ڈونر ہوگا وہ کیسے پیسے دے گا, آپ مجھے بتائیں. یہ اسی ملک میں ہوا ہے نا, دنیا جہاں کے کسی ملک میں بتائیں کہ جب ایسا کرائسس آیا ہو, حکومت جو ہے وہ لوگوں سے امداد مانگے اور آپ کا سیاستدان اٹھ کے کہے جی کہ ان کو پیسے نہ دینا, یہ کھا جائیں گے. سر یہ ون سائیڈ ہے, اچھی چیز کا کریڈٹ آپ دے دیتے ہیں پی ڈی ایم کو, نہیں اس کا بری چیز کا دے دیتے ہیں پی ڈی ایم کا. میں کہہ رہا ہوں نا سر, پی ڈی ایم کا میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان سے توقعات تھیں کہ وہ جلد اس سارے معاملے سے نکلیں گے, معاشی حالت سے نکلیں گے, اور سب سے بڑی توقع یہ تھی کہ یہ جو آئین شکن ہے نا ان کو سزا دیں گے, انہوں نے نہیں دی, ان کو دینی چاہیے تھی. وہ ناکام ہو گئے نا سر, ابھی ناکام نہیں ہوئے, ابھی گیم آن ہے ابھی آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. 4 مہینے رہ گئے, 4 مہینے میں کون سا تیر مار لیں گے؟ کون سے 4 مہینے, اور چلو 6 رہ گئے سر. جی آپ کہہ رہے ہیں نا, آف کورس 6 مہینے, اور کیا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. لیکن ہوگا یہاں پہ اب وہی جو اس ملک اور قوم کی بہتری میں ہوگا. اب کوئی بلیک میلنگ نہیں چلے گی, اب کوئی زبردستی کر کے اب کوئی فیض نہیں آئے گا, اور اب کوئی 2018 والا کوئی ایپیسوڈ جو ہے وہ ریوائنڈ نہیں ہوگا اور ریپیٹ نہیں ہوگا. یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ظاہر ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں. بریک کے بعد عمران خان صاحب کے جو بڑھتے ہوئے پولیٹیکل پریشر ہے جس کو وقار ستی صاحب نہیں مان رہے, اور کہیں نہ کہیں وہ احتجاج کی کال جو انہوں نے دی ہے, اگر وہ بھی بلٹ اپ ہو جاتی ہے تو پنجاب اور کے پی اے کے نگران سیٹ اپ اور وفاق پہ بڑھتا پریشر, نتائج کیا ہوں گے اس عدم استحکام کے اور معاشی صورتحال کے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. وقار ستی صاحب, یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنی ساری سیاست قربان کر دی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے, کیوں؟ دیکھیے چیزیں بظاہر جو نظر آ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ ویسی نہ ہو. اب آہستہ آہستہ کرتے کرتے سارا جو ذمہ داری ہے وہ آ گئی ہے محسن نقوی صاحب پہ, کیونکہ امریکہ سے شروع ہوئی تھی کہ امریکی سازش کے تحت ان کی حکومت گئی تھی, اور اب کرتے کرتے کہہ رہے نہیں محسن نقوی نے میری حکومت گرائی تھی. تو آپ کو تو چونکہ پتہ ہے, جن لوگوں کو نہیں پتہ, محسن نقوی صاحب سگے بھانجے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے, اور چودھری سالک صاحب جو ایم این اے ہیں, جو چودھری شجاعت کے بیٹے ہیں, ان کے ہمزلف ہیں.
اور یہ ان کے فیملی ممبرز ہیں. آپ کو شاید یاد ہو, مطلب نگران وزیر اعلیٰ بھی چودھری پرویز الہی صاحب کا ہی ہے. جی بالکل, جی بالکل ان کے. اب یہ ان کی آپس میں کیا رفٹ ہے, یہ ہم جو پنجابی ہیں وہ بہتر تھوڑا وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو کچھ مرضی ہو جائے, خوشی غمی میں ہم ناراضگیاں نہیں رکھتے. اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آئندہ پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی سمت الگ الگ ہوگی, اور چودھری پرویز الہی اور ان کے بیٹے چودھری مونس الہی کا جو وزن ہوگا وہ محسن نقوی صاحب کی طرف ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے روپ میں خان صاحب سے ایک مرتبہ پھر ہاتھ ہو گیا یا ہونے جا رہا ہے؟ خان صاحب سے ہاتھ ہونا نہیں ہے, خان صاحب کی اپنی بیوقوفی ہے. خان صاحب کا اپنا جو اتنی اوور وہ کلیور ہیں, یا وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے, خان صاحب کو کسی چیز کا نہیں پتہ. خان صاحب کو جو ان کے ارد گرد کے لوگ بتاتے ہیں, ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں, خان صاحب وہی وہ بات جا کے آگے کرتے ہیں, اور 90% چیزیں جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں, اور خان صاحب کو اس پہ سبکی کا وہ سامنا وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو لوگ ان کے بتا رہے ہیں یہ تتر بتر ہو جائیں گے. ان کو کچھ نہیں ہے, اصل تو جو متاثر ہوں گے وہ خان صاحب ہوں گے. سر یہ بتائیے پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹنس تو ہے عمران خان صاحب کی. سر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس سماج میں, گو کہ اس کو سیاست کرنے کا حق ہے, لیکن پی ٹی آئی اس وہ سماج میں نفرت کا منبع ہے. انہوں نے لوگوں میں دوریاں اور نفرتیں پیدا کی ہیں. ہر وہ شخص جو ان کا مخالف ہے وہ چور بھی ہے, وہ ڈاکو بھی ہے, اور ہر وہ شخص جو پی ٹی آئی کا حامی ہے وہ صاحب کردار ہے, وہ پاک پوتر ہے اور پارسا ہے. مجھے بتائیں یہ طرز سیاست کوئی جمہوری ہے؟ میرے نزدیک نہ یہ طرز سیاست جمہوری ہے اور نہ اخلاقی ہے. اور آسان زبان میں عدنان بھائی اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ فسطائیت کہتے ہیں, اس کو فاشزم کہتے ہیں. اور یہ ملک اس رویے کا متحمل نہیں ہو سکتا, خواہ عمران خان ہو یا اس کی جگہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو. سر کیسے ایک شخص کو جو آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ ووٹ خان صاحب کی پارٹی کے پاس ہے, خان صاحب کے پاس ہے, آپ نے اتنے زیادہ ووٹ رکھنے والوں کو بالکل ہی نگلیکٹ کرتے ہوئے پیچھے چھوڑ دیا سر؟ مجھے 2 منٹ دیں گے آپ؟ سر دیکھیے 2018 کے الیکشن آپ نے بھی کور کیے, میں نے بھی کور کیے. عمران خان صاحب کو 3 سٹیجز کے اوپر سپورٹ وہ کی گئی تھی کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے زبردستی لوگوں کی آرم ٹویسٹنگ وہ کر کے بازو مروڑ کے ان کو پی ٹی آئی میں شامل وہ کرایا گیا. اس کے بعد الیکشن والے دن آر ٹی ایس وہ بٹھا کے ان کے جو ہے نا وہ نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ نہیں ہوئے, نہ پہلے ہوئے نہ الیکشن والے دن ہوئے. اور پھر الیکشن کے بعد جب ان کے نمبرز پورے نہیں ہوئے تو جہاز بھر کے آزاد لوگوں کو شامل وہ کرایا گیا. اس کے باوجود جو ہے ان کے پاس مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہوئی, اور پھر ان کو اتحاد کرنا پڑا, مرکز میں بھی, صوبوں میں بھی, ہر جگہ, سوائے کے پی کے ہر جگہ انہوں نے اتحاد کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں عدنان صاحب کہ اب جو الیکشن 2023 کے اینڈ میں ہو یا 2024 میں ہو یا جب بھی ہو, اس وقت یہ تینوں سٹیجز نہیں ہوں گی, نہ وہ لوگ ہیں اور نہ اس طریقے کی مینجمنٹ ہے. آپ کریں گے کیا خان صاحب؟ میں یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ ساری مدد ان سے آپ نکال دیں تو آپ کی جو مقبولیت ہے وہ بالکل چوک میں آ کے آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آپ کو کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کو ختم ہو جانا چاہیے, میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, سیاست کریں, لیکن خدا کے لیے عوام کو ریاست اور حکومت کے بارے میں گمراہ نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, حقائق آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ برسر اقتدار آ کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں. خان صاحب نے تو جناب پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی 19 اسمبلیوں میں واپس آنے کے لیے توڑ دی, اور اب جب انہیں جب اب پتہ چلا ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. وقار صاحب یہ ویسے بڑا ڈیبیٹیبل بات ہے, لیکن نیکسٹ کبھی ہم اس پہ بات کریں گے. سر یہ بتا دیجئے, آپ بھی ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں مختلف چیزوں میں, سوشل میڈیا میں جو ان کی پریزنس ہے اس کو آپ بیلٹ باکس کی پریزنس کیوں نہیں مانتے سر؟ دیکھیے پھر وہی میں بات کروں گا, آپ نے وہ دیکھیے کراچی میں سب سے زیادہ سپورٹ ہے ان کی سوشل میڈیا کی, وہاں پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, وہ آپ اگر نمبرز گنے تو سب سے زیادہ ہے. وہاں پہ وہ کیوں نہیں ٹرانسلیٹ ہوئی سوشل؟ میں وہی جو بات کر رہا ہوں کہ جس دن شام کو ریزلٹ آ رہے تھے اور سارا گراؤنڈ پہ ریزلٹ لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی جماعت اسلامی, پی ٹی آئی جماعت اسلامی, اور 8-10 اس کے ریزلٹ کے بعد ایک پی ٹی آئی کا آتا تھا. اس وقت ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ وہ چل رہا تھا کہ کراچی کپتان کا. یہ جو لوگ ہیں نا وہ بیٹھے ہوئے جن کو پیسے دے کے آپ نے بٹھایا ہوا ہے, آپ یقین جانا ہے 1300 بندہ 85 کروڑ روپیہ کے پی کے پی ایس ڈی پی سے نکال کے مختلف یونین کونسل اور دیہات سطح کے اوپر جا کے اپوائنٹ کیا گیا تھا 20-25 ہزار روپے پہ. یہ کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے, یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں, آڈٹ پیراز موجود ہیں. تو یہ وہ والی جو مقبولیت ہے ابھی تک چل رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, اب تو نگران حکومت آئی ہے, لیکن یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ پچھلے سال کا جو پی ایس ڈی پی تھا 2022 کا, اس میں پی ایس ڈی پی کے 85 کروڑ روپے وہاں سے نکال کے تو اپنے تقریباً 1300 جو لوگ تھے وہ بھرتی کیے گئے تھے. وہ ایک بندے کا آئی ڈی کارڈ نمبر سمیت اس کا ریکارڈ اور لسٹیں موجود ہیں.
سر تو آپ ایک منٹ ہے میرے پاس. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یوٹیوب فیس بک اور ٹویٹر پہ ان کے ویوز مطلب نواز شریف صاحب کو ہم رکھتے ہیں اور عمران خان صاحب کو رکھتے ہیں تو ہیوج ڈفرینس ہوتا ہے سر. مطلب 80-20 کا ڈفرینس ہوتا ہے, 80 ود خان صاحب اور 20 ود آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 20 والا ہے وہ بیلٹ باکس میں اس کے پاس ووٹ زیادہ ہوں گے. اکنامکس کہتی ہے کہ ہمیشہ اینڈ رزلٹ دیکھتے ہیں. میں اگر آپ کی بات مان لوں, جو شروع میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ نگران وزیر اعلیٰ جو پنجاب وہ آصف علی زرداری کا حمایت یافتہ ہے, تو اس وقت تو سوشل میڈیا پہ سب سے کمزور پیپلز پارٹی ہے, تو وہ وہاں کیوں آ گیا؟ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا پاکستان کی, یہ جانتی ہیں کہ مووز کیسے کرنی ہے, یہ گراؤنڈ پہ کام کیسے ہونا ہے. الیکشن کا اعلان کرنا, لڑنا اور لوگوں کو لا کے ووٹ ڈالنا اور پھر ووٹ پہ پیرا دینا, یہ ایک سائنس ہے. یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے نہیں ہوتا, یہ ٹرینڈ چلانے سے نہیں ہوتا, یہ گراؤنڈ پہ رہنا پڑتا ہے, لوگوں کی غمی خوشی میں جانا پڑتا ہے, لوگوں کی فاتحہ پہ جانا پڑتا ہے, لوگوں کی شادیوں پہ جانا پڑتا ہے. یہاں پہ تو جو آپ کے ساتھ جنہوں نے سارا وہ جو ہے نا 30 سیکنڈ لوگ تو وہاں نہیں جاتے. 30 سیکنڈز. نگران وزیر اعلیٰ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے عمران خان صاحب کا کل سے شروع ہونے والا احتجاج, کیا وہ اس پوزیشن میں ہوں گے؟ نہیں, نگران وزیر اعلیٰ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا. عمران خان صاحب کا احتجاج اب کوئی معنی نہیں رکھتا میرے نزدیک. بہت شکریہ وقار ستی صاحب, آپ اس امید کے ساتھ. بہت سارے علاقوں میں بجلی نہیں ہے, ہمارے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے آج 2 مہمان بھی نہیں تھے, اظہر صدیق صاحب تھے اور نون لیگ سے ہمارے دوست تھے, تو ان دونوں کا بہت شکریہ کہ وہ اندھیروں میں ابھی تک موجود ہیں. وقار ستی صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, آج آپ نے 3 لوگوں کی جگہ جو ہے وہ جواب دیتے رہے سر. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ باقاعدہ نمائندگی کرتے رہے پی ٹی آئی کی. میں نے اچھا میرے تو ہی بات تھی ساری کا. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, اس امید کے ساتھ کہ آپ کے گھر کی لائٹ بھی آ جائے. اللہ حافظ.